ڈاکٹر اقبال کے جو وہ پوتا علامہ اقبال صاحب کے فنڈ ریزنگ میں وہ ذرا کچھ چیزوں کو اوائڈ کر رہے تھے. ان کو جاوید اقبال خان صاحب نے ان کو خود ہی کہا تھا کہ ذرا تھوڑا لائٹ رہنا یار, اندر نہ ہو جانا تم ذرا ابھی, کیونکہ ہم نے فنڈ ریزنگ بھی کرنی ہے, ہم نے بچوں کو پڑھانا بھی ہے. انہوں نے کوئی کام تھوڑی کرنا ہے, ان کے اندر کوئی احساس نام کی تو چیز ہی نہیں ہے. اچھا دیکھو, ہم نے پچھلے سال 100 اسٹوڈنٹ اسپانسر کیا کینیڈا سے. ہمارا ٹارگیٹ تھا اس دفعہ 120. پیسے کٹے ہو گئے 200 سے بھی زیادہ کے. ایک بچے کو پڑھانے میں تقریباً $4,500 لگتے ہیں. تو پیسے تو ڈبل ہو رہے ہیں کٹھے, بتائیں آپ. اب ان کو تو احساس ہی نہیں. ایک غریب کا بچہ وہاں پڑھ رہا ہے, اگر اس کے پیسے کٹھے نہ ہوئے, خان صاحب نے ٹیم بنائی ہوئی ہے جو باہر بھی جا سکتی ہے, سب لوگوں کو اندر کرا دیں گے وہ. اب کچھ لوگوں کو انہوں نے باہر خود ہی سمجھایا ہے کہ آپ بیان بھی نہیں دینا, فوٹو بھی نہیں لگانی, ذرا باہر رہو تاکہ پروجیکٹ بھی تو چلانے ہیں نا. ان کو تو احساس نہیں ہے. کسی کا بچہ کینسر سے مر گیا فرض کرو, ان کو کوئی احساس ہے؟ وہ مر گیا, ان کے لیے تو گاجر مولی کی طرح کٹ جائیں. دے ڈونٹ, ان کو اپنی صحت اور اپنے بچوں کی صحت اہم ہے. پاکستان کے لوگوں کی صحت تو اہم نہیں ہے نا. خان صاحب کو تو پورے پاکستان کا سوچنا ہے کہ یار ہم, اس لیے انہوں نے بہت سارے لوگوں کو لینیٹ کیا ہے, جاؤ یار کوئی نہیں بات, جا کے جوائن بھی کر لو, کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی ذرا حالات اس طرح کے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ انسٹرکشن ہے کہ آپ نے یار گرفتار نہیں ہونا, کوئی ایسا بیان نہیں دینا, تاکہ ہمارے پروجیکٹ ہیں, ہم نے بچے پڑھانے ہیں, لوگوں کو کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, ادارے اسٹیبلش ہوئے ہوئے ہیں. انہوں نے کیا اسٹیبلش کیا؟ ان کو تو گھر میں بھی یہ نہ جائیں. ابھی پچھلے دنوں تو جاتی عمرہ میں کیا ہوتا تھا, کتے بھونکتے تھے وہاں, کچھ بھی نہیں تھا. تو ایک آدمی ویژنری لیڈر ہے, وہ تو اندر بھی ہے تو تب بھی قوم کا سوچ رہا ہے جی, وہ قوم کا سوچ رہے ہیں. ان کے نزدیک اپنی ذاتی تو کوئی وہ نہیں ہے نا. تو اس لیے ان کے تو یہ سارے بچے ہیں. ابھی ہم نے اپنے پروگرام میں ایک PhD ڈاکٹر سسکیچن یونیورسٹی سے کر رہا تھا, اس کو بلایا تھا. وہ اس نے بتایا میں کس علاقے سے ہوں, کبھی کوئی وہاں بندہ نہیں پڑھا, وہاں سے بندہ پڑھا اور PhD کر گیا. اب ان لوگوں کا اور خان صاحب کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو سارے کے ساتھ چور کٹے ہوئے ہیں, اپنی ذاتی سرمایہ کی حفاظت کر رہے ہیں. جو کمایا آگے لٹ جائے گا. خان صاحب پاور میں آ جائیں گے, انہوں نے پھر ان کو سب کو کہنا پیسے واپس کرو سارے, تو جو تم لوگوں نے لٹے ہیں یہاں سے. تو اب یہ پورا نظام جو ہے نا برائب ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی میں ایک گورے کا پروگرام سن رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا خان صاحب جو ہیں وہ نیوٹرل رہنا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے امریکہ کو, انہوں نے کہا دیکھو میں نیوٹرل ہوں, آپ کا میں دوست ہوں, مگر برابری کی سطح پہ دوست ہوں نا. آپ مجھے ڈاگ کیوں بنا رہے ہیں بھائی؟ اگر مجھے میری قوم کے لیے گیس سستی ملتی ہے وہاں سے, روس سے, تو میں لوں گا نا. یا تو آپ مجھے سستی دے دیں, میں آپ سے لے لیتا ہوں. جو بھی چیز میری قوم کے لیے فائدہ مند ہے وہ میں ڈیل بنا لوں گا. آئی ڈونٹ کیئر وہ کہاں سے آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں, لیکن ہم نے اپنی قوم کو کھڑا کرنے کے لیے ان کے لیے سستی چیزیں نہیں خریدنی. اب آپ کہہ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے سستی چیزیں نہ خریدیں بلکہ مہنگی خریدیں. یہ کیا طریقہ کار ہے بھائی؟ ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے نا, اگریسو نیوٹرلٹی. یہ خان صاحب کا سٹائل ہے نا, اگریسو نیوٹرلٹی. ایبسولوٹلی ناٹ جو ہوتا ہے نا, اس کے اندر انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے کہ وہ نیوٹرل ہے مگر اگریسولی نیوٹرل ہے, ٹھیک ہے. تو خان صاحب جب اللہ کا بندہ مومن جب بات کرتا ہے نا, تو وہ اس کے اندر وہ جھکتا نہیں ہے, پھر وہ ڈٹ کے بات کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں اور ایک بکے ہوئے آدمی کی اسٹیٹمنٹ میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو خان صاحب تو وہاں بیٹھ کے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کہہ رہے ہیں ڈیل بناؤ ورنہ ہم تمہیں ذلیل کر دیں گے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں اگر ذلت اور تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے پاس ہے, کسی کو میں ذلیل کروں, یا تمہارے پاس تو ہے ہی نہیں ہے. الٹیمیٹلی دیکھو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے, اچھا کسوٹی کس کے پاس ہے کہ کوئی آدمی ذلیل ہے یا کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ تو اللہ کے پاس ہے. دلوں کے حال کون جانتا ہے؟ اللہ میں جانتا ہے, یہ تو نہیں جانتے نا. تو کسوٹی جس کے پاس ہے نا, وہ خدا کی ذات ہے. ویسے تو جسم تو حضرت حمزہ کا چھلنی چھلنی کر دیا گیا تھا, ہے نا. لیکن کیا کوئی بندہ مجھے کہیے کتنی دیکھو جی بھیانک موت, اللہ معافی, کچھ بھی کہہ سکتا کوئی آدمی, لیکن اللہ کہتا ہے وہ سید الشہداء ہیں, وہ صالحین ہیں. حالانکہ ان کے جسم کی تو بے حرمتی ہوئی ہے, کیونکہ کسوٹی اللہ کے پاس ہے.
کامیابی کی کسوٹی اللہ بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بندوں، وہ کامیابی بھی اصل میں وہی کامیابی ہے جو اللہ کی نگاہ میں کامیابی ہے۔ انسانوں کی نگاہ میں جو کامیابی ہے وہ تو اپنے ایٹریبیوٹ بنا لیتے ہیں، اب میں کامیابی کے اپنے ایٹریبیوٹ بنا لوں گا۔ خدا کہتا ہے نہیں، جب تم جو جس کامیابی کو میں مانتا ہوں نا، وہ ہے جس کی کسوٹی میرے پاس ہے، کہ ایک آدمی ہے، مومن ہے، حق پہ کھڑا ہونے والا ہے، جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، ایماندار ہے، وہ یتیموں کی ہیلپ کرنے والا ہے، بیماروں کی تیمارداری کرنے والا ہے۔ ایک ایسے مومن کی ایٹریبیوٹ ہے، وہ بندہ کامیاب ہوگا کہ ایک آدمی اپنی ذاتی پیسے رشوت خور ہے، کمیشن ایجنٹ ہے، ہر چیز میں کمیشن کھا رہے ہیں، اپنے قومی سرمایہ کو ذاتی سرمایہ میں بدل رہے ہیں۔ اب وہ کہے جی ایک آدمی کہ دیکھو کتنا بڑا گھر ہے اس کا، دیکھو کتنی بڑی گاڑی ہے اس کی، یہ تو کوئی اہم، اللہ کے نزدیک تو یہ کوئی اہم بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہمارے نبی نے ایک دفعہ خواہش کی، حضرت خدیجہ جب زندہ تھی، کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں جو ہونا ہے میرے پاس اتنا پیسہ ہو تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، تو آپ کو سونے میں تولا گیا، آپ نے اس کو صدقہ کر دیا سارا۔ یہ تو روپیہ نہیں صدقہ کرتے، یہ کہاں کرتے ہیں بتانا مجھے؟ ان سے زیادہ تو انڈیا میں لوگ کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے ہیں، یہ 1 روپیہ نہیں دیتے کسی کو، یہ الٹا پیسے بنانے آتے ہیں۔ اچھا، اب تو ان کو ویسے ہی انہوں نے مسلط کیا ہے، اس لیے کہ ڈاگز ہیں، کہ جاؤ جا کے ہمارے کام کرو، ہمیں یہ کر کے دو، وہ کر کے دو۔ یہ واپس لے گئے ہیں، سعودی عرب بھی ان کے سامنے بکا ہوا ہے، اس کے تھرو وہ پاکستان کے سارے علماء کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اب دیکھو نا، بڑے بڑے شیخ الاسلام کوئی ریکارڈ نہیں کرا رہے اسٹیٹمنٹ۔ اب میں بتاؤں، شروع ہو گیا، آج ایک مفتی نے بڑا دبنگ قسم کی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے۔ یہ آہستہ آہستہ، یہ جب علماء کرام ایک دفعہ سے نکلیں گے ایک دم سے، ان کو نا یہ جو عدت والا معاملہ ہے نا، یہ تو ان کو بالکل ہی ختم کر دے گا، کیونکہ یہ تو انہوں نے بالکل حد کر دی ہے۔ اس کے اوپر علماء اب باہر آئیں گے، کیونکہ عورت جو ہوتی ہے نا، اس کی اسٹیٹمنٹ حتمی ہوتی ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی اس پہ فیصلے ہوئے ہیں، عورت کی اسٹیٹمنٹ حتمی ہوتی ہے، یہ اس پہ سارے پھنس جائیں گے۔ پورا عدالتی نظام جو ہے نا وہ غارت ہو گیا قسم سے، تو اس لیے آپ، ہاں، یہ جمع ہو چکا ہے، اس پہ کوئی نئے جمع اس پہ ہوتا ہے جس پہ ہدایت نہ ہو نا، اس پہ تو ہدایت موجود ہے، اس میں ہدایت موجود ہے آلریڈی۔ اچھا، پاکستان کے لاء میں بھی ایون سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 39 ڈیز کا، 39 ڈیز جو ہے وہ، اس میں عورت، اس یہ ویسے 46 ڈیز کے بعد ہوئی ہے یہ نکاح، جس دن طلاق ہوئی ہے اس کے 46 ڈے میں ہوا ہے۔ اچھا، مینسز میں بھی 2.25 مہینے میں بھی پورے ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے فرض کرو ایک طلاق دی ہے، 3 مینسز کا ہی کہا گیا ہے نا۔ آج فرض کرو اس بندے نے طلاق دی ہے، اگلے دن ایک عورت کو مینسز ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سائیکل شروع ہو گیا نا، تو 2.25 مہینے میں بھی، آج آپ نے طلاق دی ایک عورت کو، مہینے بعد جا کے مینسز ہوئے، چلو پہلا مینسز 1 مہینہ لے لیا، وہ 3 مہینے لگیں گے اس کو، تو اس لیے یہ پھنس جائیں گے۔ یہ دیکھو، یہ اپنے فیصلوں میں ہی پھنس جائیں گے، تو اس لیے ایک بعض جگہوں پہ غلطیاں ہوتی ہیں نا انسان سے، وہ ان سے اب غلطی، یہ بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ چلو پہلی جو سزا ہے، سائفر بھی غلطی ہی ہے، اصل میں تو یہ کہہ رہے تھے سائفر ہی نہیں ہے، اب یہ مان گئے کہ سائفر پہ سزا ہوگی فرض کرو، اب یہ تو اسٹیبلش ہو گیا کہ سائفر ہے، پھر حکومت بھی چینج ہوئی ہے۔ یہ جب بھی معاملات اٹھ کے باہر آئیں گے نا، اس میں سارے لوگ پھنس جائیں گے۔ دیکھو، حضرت یوسف 7 سال 8 سال زندان میں رہے، قید میں رہے، بعد میں اللہ نے ان کو دوبارہ سے شاہ بنا دیا۔ اچھا، خان صاحب تو فٹ آدمی ہے، میں آپ کو بتاؤں، اگر میری عمر 50 ہے، خان صاحب کی 72 73 ہے، وہ میرے سے زیادہ فٹ آدمی ہے۔ اب وہ 90 میں بھی 20 سال بعد بھی انہوں نے فٹ ہی ہونا ہے، اللہ نے ان کو ویسے 90 عمر دی ہوئی ہے۔ یار ایک آدمی ابھی جو اس کے اسٹریچز کا لیول ہے 70 کی ایج میں، لیکن وہ اسٹریچ نہیں کر سکتا جو وہ کر سکتے ہیں، تو وہ 5 4 سال میں واپس آئے گا۔ کوئی بھی یہاں حالات ایسے ہو سکتے ہیں جو یہاں پہ، دیکھو آرمی کے اندر سے ہی بغاوت ہونی ہے، میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، جس جگہ سے بغاوت ہوگی وہ وہی ہوگا، اور ایک ہلکی سی کرن نے آنا ہے، خان صاحب نے اڑا کے رکھ دینا ہے ان کو، یہ ڈرے ہوئے ہیں ابھی۔ اچھا، چھوٹا سا کوئی فیصلہ ہوتا ہے نا،
یہ اس سے ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ہمیں ٹریپ تو نہیں کیا جا رہا. یہ ڈرتے ہیں, ابھی بھی ان کو ڈر ہے کہ یہ ایسا تو نہ ہو کہ یہ کلینس بھی پی ٹی آئی کر جائے اور بعد میں وہ بندہ دندناتا باہر آئے اور امریکہ کو یہ کہیں کہ بھائی ہم کیا کریں, آپ نے اس بندے کو زمین سے لگایا, لوگوں کو دل میں راج کر رہا ہے, وہ امریکہ کو ڈنڈی کرا دیں. یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھو خان صاحب کہتے ہیں میں آخری بال تک لڑتا ہوں. اس کو کہتے ہیں یقین محکم, استقامت. استقامت کا لفظ بھی ہوتا ہے, یقین بھی ہوتا ہے. آپ کو اپنی پروڈکٹ پہ یقین ہی نہ ہو, اس کو کون بائی کرے گا؟ اگر میں کوئی چیز سیل کر رہا ہوں, اگر میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی لالچیں دی گئی تھی. دیکھو میں اگر آپ کو تھوڑی اسلامی ہسٹری سمجھاؤں, یہ جو عرب کا جو وہ گوشہ تھا نا, جو قریش تھے, یہ کعبے کے کسٹوڈین تھے. ہر قبیلے کا بت پڑا ہوا تھا وہاں پہ, پتہ نا آپ کو. سارے لوگ آتے تھے تو آ کے ان کے آنکھ جھکتے تھے. جو قبیلہ بھی قریش کے سامنے بولتا تھا نا, وہ اس کے بت کی گردن مروڑ کے باہر پھینک دیتے تھے. تو ان کے سامنے کوئی بولتا نہیں تھا. یہ میں آج آپ کو جو انتہائی اہم بات بتا رہا ہوں, ان کے قافلوں کو کوئی نہیں روکتا تھا. بالکل ڈاکے پڑ, وہاں پہ لوٹ ماری تھی ان دنوں میں, کوئی ایک قافلہ گیا لوٹ لیا. ان کے قافلے کو کوئی نہیں لوٹتا تھا, اس لیے کیونکہ سب کے خدا کعبے میں پڑے ہوئے تھے. اب ہمارے نبی نے جب آ کے چیلنج کیا کہ نکالو یہ بت سارے, تو بیسیکلی تو ایک سپریمیسی ختم ہو رہی تھی نا قریش کی, کہ یار اسی کی وجہ سے تو ہم معتبر ہیں پوری دنیا کے اندر. سارے قبیلوں کے یہاں پڑے ہیں, جہاں سے بھی ہم گزرتے لوگ ہماری رسپیکٹ. آپ نے تو چیلنج کر دیا اس پورے نظام. تو کیا کچھ نہیں کہا گیا تھا کہ یہ لے لو یہ لے لو, ہم آپ کو یہ بھی دے دیتے ہیں. اب خان صاحب کو بھی ڈیلے بنا رہے ہیں, خان صاحب یہ کر لیتے ہیں یہ کر لیتے ہیں, آپ کہیں تو آ جائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب ایک حق کی دعوت کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور بڑی قربانیوں میں سے گزر چکے ہوتے ہیں, تو پھر آپ ڈیل کیسے کر لیں؟ کر ہی نہیں سکتا بندہ ڈیل. ڈیل تو وہ کرتا ہے جس نے کوئی قربانی ہی نہ دی ہو. اگر میں نے کوئی قربانی سے کوئی چیز حاصل کی ہوئی ہے, تو پھر میں کہوں گا بھائی میری تو دعوت جو ہے وہ پھر غارت ہوگی اگر میں ڈیل بنا لوں. آپ مجھے کر لیں بدنام, مجھے زیادہ سے زیادہ آپ مار سکتے ہیں, مار دیں آپ. تو اسی لیے اللہ کہتا ہے میں جو اپنے بندے ہوتے ہیں نا, وہ 5 چیزوں میں سے کوئی بندہ کو گزارتا ہے اللہ میاں گلوریفائی کرنے کے لیے. پہلی چیز ہوتی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف کا بت تو اس کو توڑنا پڑتا ہے. پھر جو ہنگر, بھوک, بھوک سے اس کو اللہ کہتا ہے جو, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, اموال کی کمی, وَالْأَنفُسِ, اس کی اپنی ذات کا ڈر, والثمرات. یہ 5 چیزیں ہیں. کوئی آدمی پانچوں کی جب قربانی دے دیتا ہے نا, اب آپ اس کو کوئی 2 نمبر ڈیل نہیں کر سکتے اس کے ساتھ, کیونکہ وہ آلریڈی پاس ہو چکا ہے سارے ٹیسٹوں میں سے. خان صاحب نے اپنا گھر چھوڑ دیا, بیگم چھوڑ دی, بچے چھوڑ دیے, عشائش و آرام چھوڑ دیا, اپنی پوری دولت آلریڈی وہ ول میں کہہ چکے ہیں یہ شوکت خانم کو دے دینا سارے, مجھے نہیں چاہیے. بتائیں اس کو کیسے ڈرائیں گے؟ حضور نے فرمایا جو آدمی 2 چیزوں سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے, ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے. ایک موت سے, ایک بھوک سے, کہ مجھے روزی کہاں سے ملے گی, کھانا کہاں سے ملے گا. یہ 2, اس کو آپ جھکا نہیں سکتے, آپ اس کو جھکا نہیں سکتے. ایسے بندے کو, اس بندے کو آپ مار سکتے ہیں, اس کو جھکا نہیں سکتے. اچھا ماریں گے وہ شہید ہو جائے گا, شہید ہو جائے گا, وہ سیدھا رسول اللہ کے قدموں میں جائے گا. دیکھو سیدھا ہی رسول اللہ کے قدموں میں جائے گا نا. ابھی میں آج بھی کہیں کسی براڈ پہ بات کر رہا تھا کہ دیکھیں جنت کے درجات ہیں, ٹھیک ہے. ایک میرے جیسا عام آدمی کو ہو سا جنت کے کسی قریب ترین جگہ پہ, چلو انٹری پہ ہی میں بیٹھ جاؤں کہیں. پھر ایک جنت الفردوس, پھر جنت الفردوس بہت بڑی ہے. اس میں ایک مقام ایسا ہے جو نبی کریم کے قریبی ترین لوگ ہوں گے, جو سید, جو شہداء ہوں گے. اب ایسے آدمی کو, خان صاحب کی تیاری تو اس رسول اللہ کے قدموں کی تیاری ہے. آپ نے, خان صاحب نے کئی دفعہ بولا ہے کہ میں اپنے نبی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنا حق ادا کیا ہے, میں نہیں جھکا ان کے سامنے, ٹھیک ہے نا. اچھا اب میں یہ ارطغرل کا ڈرامہ آپ دیکھتے ہیں, اس میں بھی میں وہ ایک فورم بنا ہوا وہاں, اس میں ایک روحانی فورم بھی ہے اس کے اندر, جہاں پہ وہ صرف ارطغرل جاتا تھا, زیادہ کسی کو ساتھ نہیں لے کے جاتا تھا. وہاں جی ایک جی ابن عربی, ہاں, عربی کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی. وہ تو عربی کے ساتھ اٹھتے, لیکن ایک اور بھی فورم تھا. ہاں,
سیکرٹ تھے، جی سیکرٹ تھے وہ، سگریٹ تھے جی جی ہاں سیکرٹ ہے وہ بیسیکلی. اصل میں صوفیہ، کیونکہ یہ جو عربوں میں اور سوری یہ جو ٹرکی میں اور یہ جو نجدی ہیں، یہ دو کانسیپٹ ہیں. ایک میں صوفیزم کا کانسیپٹ ہے، ایک میں نہیں ہے، روحانیت کا نا. ٹھیک ہے، یہ جو روحانیت کا کانسیپٹ ہے نا، اس میں ایک مجلس محمدی کا کانسیپٹ ہے کہ وہاں پہ اصل میں فیصلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بزرگان دین کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، جس میں یہ روحانی مراتب ہیں، جیسے غوث ہے، قطب ہے، مجدد ہے، پھر اس کے بعد یہ ساری یہ بھی ڈیوٹیاں ہیں لوگوں کی. تو یہ بھی ایک فورم ہے. ٹھیک ہے، اس پہ بعض مسلمانوں کا ایک طبقہ اس پہ یقین کرتا ہے، بعض اس پہ یقین نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. جو ترکی کے مسلمان ہیں نا، وہ اس پہ یقین کرتے ہیں کہ ایک صوفیزم ہے، اس کا بھی ایک کانسیپٹ ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. اچھا، اب خان صاحب بھی صوفیزم پہ یقین رکھنے والوں میں سے ہیں. بزرگان دین کے مزار پہ جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک بندے نے لگائی تھی آج کے، دیکھو تم کہتے ہو یہ یا کا نابود. ڈوگر صاحب اعلیٰ مثال القادر یونیورسٹی بس. اچھا، اب ایک بندے نے لگائی ہوئی تھی کہ جی یہ دیکھو یہ مزار پہ جھک رہا ہے آپ کا خان، آپ تو کہتے ہیں یہ تو اللہ کے سامنے جھکتا ہے. وہ ایک بزرگان دین کے لیے ایک ادب کا مقام ہے. انہوں نے بر صغیر میں جو دین ہے نا، وہ بزرگان دین نہیں پھیلایا بیسیکلی، جس میں آپ بڑے بڑے نام ہیں، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو انہی کی بدولت اسلام یہاں پہ پھیلا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ جب ان کے درباروں میں جاتے ہیں، وہاں فاتح خوانی کرتے ہیں اور ادب سے ان کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں. تو اس کو لوگ سجدہ، جو دوسرے مکاتب فکر کے لوگ اس کو سجدہ کہہ کے لوگوں کو ہیوملیٹ کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، وہ ان کا ادب ہے، احترام ہے. لوگ جاتے ہیں وہاں پہ، کچھ لوگ جا کے وہاں پہ ایگزیجوریٹ بھی کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. ٹھیک ہے نا. لیکن نیت میں ان کے بھی یہ نہیں ہوتا کہ یہ خدا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب بات میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے کام لیتا ہے تو اس کی شخصیت کو تیار کرتا ہے. خان صاحب کی شخصیت کو تیار کیا اللہ تعالیٰ نے، ان کے بعد میں وزن پیدا کیا ہے. میرے جیسا آدمی ان کو چیلنج کرتا تو مجھے تو یہ الٹا لٹکا دیتے، میری بات میں کیا وزن ہے. خان صاحب نے، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ دنیا میں یہ عیاشی کا بڑے سے بڑا تصور ہے نا، وہ کیا ہو سکتا ہے بتائیں دنیا میں. 100%، 100%. ابھی آج ہمارے ایک دوست نے لگائی تھی کہ جو شیخ احمد سندھی صاحب، جس کو آپ مجدد الافسانی کہتے ہیں، انہوں نے دین اکبری کے سامنے کلمہ حق بلند کیا. تو وہ کہہ رہے تھے یہ کسی عالم، کسی مفسر، کسی شیخ الاسلام کو اللہ نے اس منصب پہ اس دور میں کیوں فائز نہیں کیا. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. دیکھیں، ہاں جو دین اکبری جو کیا تھا نا. اچھا، اب وہ بھی مجدد کہلاتے ہیں. اچھا، اب دور حاضر میں کلمہ حق جو ہے، جس فورم پہ طاغوت موجود ہے، طاغوتی طاقتیں، پاکستان سے اللہ نے خان صاحب کو سلیکٹ کیا ہے اس کے لیے کہ آپ بغاوت کریں اس پورے نظام کے خلاف. اور ڈرنا نہیں ہے آپ نے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو آپ کے سامنے گولیوں سے بھی بچا لیا. وہ 3 منزلہ بلڈنگ سے نیچے گرے تھے، وہ جو تھا اس سے بھی اللہ نے بچا لیا. اور خان صاحب ایک بات تو پکی کر دی ہے ان کے دماغ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، کوئی بندہ نہیں دے سکتا ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے، کسی عالم نے سمجھایا ہے جو خان صاحب نے سمجھایا ہے. دیکھو، میٹھے چول بنائے بندہ، سنیں اب آپ، میٹھے چول زردہ بنا کے ایک نعت کی محفل کریں، اور جو ہاتھ پہ تیل لگے اس کو داڑھی پہ مار کے بندہ کہ میں نے اسلام دنیا میں نافذ کر دیا ہے. ارے بھائی، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. جی، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. یہ تو جب گردن آپ کی تلوار کے نیچے ہو ہے بھی، پھر کلمہ کہنا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ پیٹے پیٹے چاول بنا کے ایک محفل کرو، اس کے بعد ڈوگر بولو یہ صاحب انہاں واسطے بھی ہے کہ لیکن وہ اپنیاں گلاں دسدے نہیں ہیں علماء سو.
ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਜਗ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ। درجات ہے نا, میں یہ نہیں کہہ رہا وہ غلط ہے, ان کا منصب اور ہے. مثال کے طور پہ اب تفاسیر بھی لکھی جائیں گی, لوگوں کی دینی تربیت بھی ہوگی, ان میں سے اچھائی برائی کے بھی کی تمیز بھی سکھائی جائے گی, وہ بھی ایک علم ہے, اس کے منصب پہ لوگ فائز ہیں. لیکن جو کام جس سے لینا ہوتا ہے نا, یہ اللہ کی ذات جانتی ہے, اس کے لیے اس کی شخصیت کو تیار کیا جا سکتا. اب ایک آدمی گھوڑوں کی زبان بولتا ہے, سافٹ سپوکن ہے, ہی انڈرسٹینڈ. اب دیکھو نا, بات کرنے کا جو انداز سلامتی کونسل میں تھا کہ دیکھو آپ جب ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں نا, تو ہمارے دل دکھتے ہیں, چوٹ ہمارے دل پہ لگتی ہے, اور دل کی جو چوٹ ہوتی ہے وہ جسم کی چوٹ سے بڑی چوٹ ہوتی ہے. کتنا خوبصورت انداز تھا خان صاحب کا. یہ الفاظ بھی کہیں سے میں سمجھتا ہوں اللہ کی ذات ہی اتنے خوبصورت الفاظ کسی بندے کے دماغ میں ڈالتی ہے. ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੈਕੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚੋਂ. تو اس لیے آپ جو کام میں ایک عام سا آدمی ہوں, یہ فدا ایک عام سا آدمی ہے, ہمارے دل میں اللہ نے ان کی محبت ڈال دی ہے خان صاحب کی, ٹھیک ہے. اب کہاں بیٹھا ہوں میں, کینیڈا میں بیٹھا ہوں, اپنے آرام سے اپنے گھر میں مزے کر رہا ہوں اس وقت, لیکن میں کہتا ہوں یار وہ بندہ حق پہ ہے. میں مطلب ادھر فنڈ ریزنگ کرتا ہوں نا, تو میں آپ یوٹیوب پہ میرا پروگرام مل جائے گا آپ کو ابھی اس سال کا, Z9 کے انڈر نا, نمل آپ کو گوگل کریں گے نا, تو میں لوگوں کو انٹرویو لے رہا تھا. چینل کا نام کیا ہے؟ چینل کا نام کیا ہے؟ Z9 ڈیجیٹل, یوٹیوب پہ اوکے. پڑا ہے وہ, یوٹیوب پہ آپ کو میں بلکہ آپ کو ادھر اس کا لنک بھیج دیتا ہوں, آپ دیکھیے گا پروگرام, ٹھیک ہے. تو وہ پروگرام میری تلاوت سے شروع ہوا تھا اس سال جو یہاں ہوا نا, تو اس کو تلاوت بھی میں نے اپنے ٹک ٹاک پہ بھی لگائی ہوئی ہے. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگوں نے یار اتنا کھل کے پیسہ دیا ہے اس دفعہ, ڈبل پیسے کٹھے ہوئے ہیں اس دفعہ پچھلے سال سے, کیونکہ خان صاحب اندر ہیں, لوگ اور غصے میں کہہ رہے ہیں تمہاری ایسی تیسی, ہم نے اس بندے کو گرنے نہیں دینا. تو اللہ کی ذات ہے نا اس کے ساتھ. یہ منیرا مستری ہے نا, یہ دنیا میں کہیں جائے گا نا, اس کے اوپر لانتے ڈالیں گے لوگ, اور اس کے آئندہ آنے والی ساری نسل میں لانتے ڈالیں گے, دیکھ لینا آپ. جیسے یزید پہ آج بھی لانے ڈالتے ہیں نا لوگ, اس کے اوپر باجوے پہ یہ کہیں کھل کے پھر نہیں سکتے. یہ آپ صاحب لگا لو, کیونکہ اوورسیز تو سارے کے سارے خان صاحب سے پیار کرتے ہیں. جیسے وہ جو ایون فیلڈ ہے نا, اس کے اپارٹمنٹ کے باہر سے جو بندہ نکلتا تھا لانت ڈال کے جاتا تھا ان کے اوپر, لانت ان کے اوپر. تو ان کے اوپر دنیا میں بھی لانت ہے, آخرت میں تو ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہاں پھینکنا ہے ان کو. یہ منافقین لوگ ہیں, انہوں نے پاکستان کی فوج کو بھی بیچ دیا ہے, ان کو بھی رشوت پہ لگا دیا ہے. پہلے جنرل اتنے برے نہیں تھے, مطلب ابھی یہ جو ریسنٹ جو ایک یہ جو کھیپ آئی ہے نا, یہ تو بہت ہی گندی آئی ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اب لوگوں کے پاس چانس ہے خان صاحب کی زندگی میں بڑی چینج لے آئیں, ورنہ اس سے بڑی قربانی دینی پڑے گی, ورنہ یہ اس کے حصے بکھرے کر دیں گے, یہ تھوڑا سا ادھر دے دیں گے, تھوڑا پاکستان کو ختم کر دیں گے. تو یہ ٹائم ہے لوگوں کے پاس, نکلیں باہر. کوئی 10-15-20 ہزار لوگوں کو قربانی دینی بھی پڑتی ہے, دینی تو پڑے گی, لیکن آپ جتنی دیر میں جاگتے ہیں اتنی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. تو اب بات قربانی پہ ہی آ گئی ہے. وہ علامہ طاہر القادری صاحب تو اسی وقت کہہ رہے تھے خان صاحب کو کہ خان صاحب ڈیموکریٹک پروسیس ہے, تو آپ اس ملک میں کوئی چینج نہیں لا سکتے, وہ بڑا کام کرنا پڑے گا. کہتے ہیں تو میں آگے لگ جاتا ہوں, آپ میرے پیچھے لگ جاؤ. انہوں نے اپنے کارکن آگے لگا دیے تھے, شاید آپ کو یاد ہو. وہ اس لیے پیچھے بیٹھ گئے. اب وہ کہتے ہیں دیکھو میں اس بات پہ متفق ہوں کہ یہ بڑی انقلاب کی ضرورت ہے, اور وہ ڈیموکریٹک اس پروسیس سے تو آ نہیں سکتا جہاں انہوں نے سارے بندے اپنے رکھے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن ان کا اپنا, ہر چیز تو اپنی ہے. خان صاحب کہتے ہیں میں اسی سے چینج لے کے آؤں گا. اچھا, اب آج بھی میں ایک ساؤتھ انڈین مووی دیکھ رہا تھا, وہ نسلوں سے بندے مارتے آ رہے تھے ایک دوسرے کے. وہ لڑکا کہتا نہیں میں چینج لے کے آؤں گا, میں چینج سافٹ لے کے آؤں گا, ہارڈ چینج نہیں لے کے آنی مجھے. اچھا, سافٹ چینج کیا ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں کو بدل دیتے ہیں, یہ سافٹ چینج ہوتی ہے, سافٹ امپلیمنٹیشن, ٹھیک ہے نا.
تو خان صاحب بیسیکلی سافٹ امپلیمنٹیشن کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے ہارڈ امپلیمنٹیشن نہیں کرنی, یعنی خونی انقلاب نہیں لے کے آنا, اس سے کوئی بڑی چینج نہیں آتی ہے. چینج تب آتی ہے جب آپ جنریشن کے دلوں کو بدل دیتے ہیں. جیسے یونیورسٹی بنائیں گے نا تو اس سے ایک ڈیولپ ہو جائے گا. ابھی نوجوانوں کو اندر انہوں نے ایک چیز ڈال دی ہے کہ دیکھو اپنا حق مانگو, تو یہ سافٹ چینج ہے. خان صاحب اور ہمارے علماء میں بھی اختلاف ہے اس کے اندر. جیسے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون, یہ آیت ہے نا, اس میں ہماری امت میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا اس کی ہارڈ امپلیمنٹیشن ہوگی دنیا میں. بعض علماء کہتے ہیں نہیں, اس کی ہارڈ نہیں ہوگی, سافٹ ہوگی. سافٹ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی یتیم کا مال کھانا برا ہی سمجھے گا, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ جوش ہو. ان آیت کی سافٹ امپلیمنٹیشن ہوگی. خان صاحب کہتے ہیں مجھے ہارڈ امپلیمنٹیشن کرنی نہیں ہے, میری اس میں جان جاتی ہے جائے, میں نے انقلاب لے کے آنا ہے, لوگوں کے دلوں کو بدل دینا ہے بس, اور وہ ڈیموکریٹک پروسیس کو صحیح بدلنا ہے, اسی پروسیس سے چینج کرنا ہے, اسی کو یوز ریورس سائیکالوجی. یہ دو مختلف ذہن ہیں. ڈاکٹر اسرار بھی کہتے تھے ہارڈ امپلیمنٹیشن ہوگی, علامہ طاہر القادری صاحب بھی کہتے ہیں ہارڈ امپلیمنٹیشن ہوگی, آپ کو قربانیاں دینی ہیں. کہتے ہیں تو میں آگے لگ جاتا ہوں. وہ آگے لگے ہیں, انہوں نے اپنے 18 بندے بھی مروائے ہیں. لیکن خان صاحب کہتے ہیں نہیں, میں نے سافٹ امپلیمنٹیشن کرنی ہے. ہاں, وہ دیر پا نہیں ہوگی, دیر پا نہیں, دیر پاؤ تو وہی ہوگی. دیکھیں دیر پا ہوگی جب جب لیڈر قربانی دے گا. دیکھیں اب لیڈر قربانی دے رہا ہے, سزائیں کاٹے گا. جیسے نیلسن منڈیلا نے کتنی بڑی کاٹی, تو بلیک لوگوں کو آزاد کرا دیا نا اس نے. بلیک لوگوں, ورنہ بلیک لوگوں کے ساتھ بڑی پیڑی ہوتی تھی ادھر امریکہ کے اندر, بڑی بری ہوتا ہے. اب نہیں ہوتی. وہ کسی بندے کو قربانی دینی ہے ان کو آزاد کرانے کے لیے. تو اللہ نے خان صاحب کو چوز کیا ہے, اللہ نے علامہ طاہر القادری صاحب کو چوز نہیں کیا اس کے لیے. ہم ویری سوری ٹو سے, حالانکہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں, میں ان سے ملتا بھی رہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک پروسیس میں تو یہ ایسے گندے لوگ ہیں نون لیگ کے, یہ ایسے سمجھیں کہ پیسہ یہ چوری کریں گے, نکلے گا آپ کی جیب سے. یہ ایسے گندے لوگ ہیں. بات وہ ٹھیک کہتے ہیں 100%. یہ ڈاکٹر طاہر القادری بیان بھی کر چکے ہیں کہ خان صاحب پیسہ نہیں, خان صاحب نے بولا تھا کہ پیسہ میں نے ان سے نکلوانا ہے. تو ڈاکٹر طاہر القادری نے بڑا خوبصورت سا جواب دیا. اس نے بولا خان صاحب پیسہ وہ لوگ چوری کر رہے ہیں, انہوں نے ڈالنا تجھ پر ہے, وہ توشہ کھانے والا کیس آپ کے سامنے ہے. آپ یعنی سارے گفٹ انہوں نے لیے, جو صحیح بائی کیا اس میں خان صاحب کو سزا دلوا دی ہے, کیونکہ یہ سارا نظام ملا ہوا ہے, اس کی بے خنی کرنی پڑے گی. اب یہ تو اللہ جانتا ہے کہ صحیح طریقہ کیا ہے, ٹھیک ہے. نیتوں میں انما اعمال بالنیات. حضرت عمر سے نا بہت کم حدیثیں مروی ہیں, بہت ساری حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں. یہ جو حدیث ہے نا انما اعمال بالنیات, یہ حضرت عمر سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے. تو نیت سب کی بالکل ٹھیک ہی ہے, طریقہ ان کا ڈفرنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. ایک آدمی کوٹ کر گیا, اب وہ سیاست سے ویسے ہی بوڑھے ہو گئے ہیں, ان کی طبیعت خراب رہتی ہے, ادھر ہی ہوتے ہیں. وہ زیادہ بڑی لڑائی, وہ بھی بڑی لڑائی لڑ رہے ہیں, کیونکہ وہ تمام احادیث انہوں نے حدیث کی کتابوں سے چھانٹ کے باہر پھینک دی ہیں, جو ان کے مطلب کی نہیں ہے. اس پہ کام کیا انہوں نے. ابھی انسائکلوپیڈیا آف حدیث انہوں نے یہاں بیٹھ کے لکھا ہے, پھر انسائکلوپیڈیا آف قرآن لکھا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ابھی. ہاں جی قرآن بھائی, 12 اماموں کے کسی نے سب سے زیادہ کام کیا نا حدیثوں پر, اس کا نام ڈاکٹر طاہر, میں تو شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری بولتا ہوں. نہیں, ان کا اپنا ایک منصب ہے نا. دیکھیں ہر بندے کا ایک محاذ ہوتا ہے نا, کوئی ایک محاذ تو ہے نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ چیلنج کرنا تھا امریکہ کو, طاغوتی طاقتوں کو, یو کے, یہ جتنے پاورفل کنٹریز ہیں نا, وہ آواز خان صاحب کی ہی اللہ کو پسند آئی ہے کہ یہ ہے وہ سٹائل جو ان کو سمجھائے گا بات. ان کو وہاں کے لیے چوز کر لیا ہے, ان کو کسی اور منصب کے لیے. اللہ سب سے اپنے طریقے سے کام لیتا ہے. لیکن جو شروعات کی ہے انہوں نے, میں اس وقت علامہ تعالیٰ, حالانکہ میں
जमात इस्लामी में मेरा काफ़ी, मैं स्टूडेंट लाइफ में रहा हूँ, लेकिन अब देखो जमात इस्लामी बिल्कुल खामोश है, वो बोल ही नहीं रही है, वो बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट की जमात बन के रह गई है, क्योंकि उनके अंदर नून लीग के सारे बंदे उन्होंने डिप्लाई कर दिए हैं, वो बोलती नहीं है अब बिल्कुल भी। तो कोई बंदा अगर बोला था तो खान साहब के साथ अगर किसी बंदे ने इस लेवल पे साथ दिया था ना, वो लामा साहब ने दिया था, तायल कादिर साहब ने अपने बंदे आगे रख के मरवाए थे। लेकिन उनका ख्याल था कि चुक दो काम, खून ही इनकलाब ले आओ। मैं आपको सही बता रहा हूँ, लेकिन वो खान साहब उस पर एग्री नहीं करते उससे, वो कहते नहीं, मैं कुर्बानी दूंगा ना, जब मैं कुर्बानी दूंगा तो फिर कौम जागेगी, वो कहेगी नहीं। अब यही हो रहा है, देख लो। अब लोग, पहली दफ़ा ऐसा होगा कि लोग लोग जो है ना वो कैंडिडेट को ढूंढते फिर रहे हैं, मेरा कैंडिडेट कौन सा है, मेरा किधर है। ऐसा कभी होता है? पहले कैंडिडेट ढूंढता है वोटरों को। बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त। मैं तो उनके खुतबात जाके मस्जिद में सुना करता था, मॉडल टाउन में उनके। वो बड़े अजीम आदमी हैं, और उन्होंने जो काम किया है वो मुबल्लिग इस्लाम है। देखें, उन्होंने कोई तफसीर नहीं लिखी है, वो मुबल्लिग इस्लाम है। जो दौरे हाज़िर में खूबसूरत तफासिर लिखी गई हैं, उसमें मौलाना मौदूदी साहब ने लिखी है। फिर अभी 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 जो है वो लामा तायल कादरी साहब ने लिखी है, उन्होंने पूरे कुरान को ट्रांसलेट किया है। सुन्नियों में काफ़ी बड़ा गैप रहा है कि कोई जो है वो इस लेवल पे इस दौर में आए। उन्होंने फोकस किया है, अल्लामा तायल कादरी साहब ने और मौलाना मौदूदी ने फोकस किया है कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, इतनी आसान तफासिर लिखी हैं। अल्लामा तायल कादरी साहब ने भी मोर और लेस उसी लाइंस पे लिखा है, ठीक है ना। लेकिन जो काम उन्होंने अभी किया रिसेंटली वो है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कुरान और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अहादीस। उसमें 5,000 टॉपिक है जो ਸੌਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪਤਾ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਾ। ਮਨਾਜ਼ਿਲ ਕੁਰਾਨ ਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਔਰ ਤਾਜ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾ सेम टू सेम ही है, लेकिन अपना तर्जमा इजी लगता है। जी जी जी, मैंने यही बात करनी है कि समझने में सिर्फ मुनाजिल कुरान का तर्जमा इजी लगता है सेम टू सेम ही तर्जमा। मुझे इजाज़त यानी कि इस, हाँ, अल्लाह हाफिज़। खुरम भाई उसके आ गया कोई। खुरम भाई जड़ा है ना, देखो ना, कोई रद्दो बदल नहीं ना कोई कर सकता है, लेकिन कदी गौर कर लियो तुसी मुनाजिल कुरान दी कोई एक ओदे तर्जमे दी कोई ऐत कढ के पढ़ लियो, तुहानू बहुत घट समझ लगनी। उस ताज कंपनी दी मुनाजिल कुरान दी ओही ऐत कढ के ओदा तर्जमा पढ़ियो, तुहानू बहुत जल्दी समझ लेना। किसी को रहनुमाई दी भी हासल जरूरत नहीं है कि यार एदा मतलब की है इस लैन दा। जी जी, लेकिन इन्हां दे नाल सारी जिंदगी टफ भी बहुत है, मुश्किल ईजी भी बहुत है। इसलिए आ चीज़ां दे उत्ते तुसी गौर करोगे ना, फिर तुसी दूसरी तरफ ना जाओगे ना, मतलब कि अच्छा और बुरे दी पहचान ही करोगे, तो फिर तुहानू उस इल्म दा फायदा भी कोई नहीं। ਇਹ ਜਾਣੀ कि बहुत गहरियां चीज़ां ने, ते लेकिन किसले बंदा इहदे विच आ भी एक नशा है, किसले तुसी इस नशे च पै जाना है ना, फिर चाहे दुनिया तुहानू रोकण वाली भी होवे, तो तुसी ਇਹ नशा नहीं छड्डना। मिनट प्रोग्राम ते आही है, घर वाले सौ गए तो सानू भी जाना चाहिए। हाँ हाँ, उन्होंने टाइम हो सारे सौ गए। BFT का कोई पता नहीं होंगे, आए जिन होंगे तो किसी टाइम भी नाजल हो जाता जी। ਇਹਦਾ मतलब है कि हाँ, ते घर वाले किसले सौ गए तो मेहमानों ਨੂੰ जाना चाहिए जी। चंगा फिर जी, रब रख जिंदगी में मिलांगे।